ليعبدون۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی اور بزرگی و صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو معروف اور مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت اور بندگی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، تاکہ یہ دونوں مخلوق اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی یکتائیت پر، اس کی عظمت و کبریائی پر، اس کی بڑائی اور بزرگی پر اپنی زندگی کے آخری سانس تک اقرار کرتے ہوئے قائم اور دائم رہے۔ گویا مقصد ہماری اور آپ کی پیدائش کا یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے، اس لیے کہ جس زندگی میں بندگی نہ ہو پھر وہ زندگی شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا وہ کون سا بندہ جو بندگی کے اعلیٰ معیار تک پہنچتا ہے، اور کون سا وہ میرا بندہ ہے جو بندگی کے اعلیٰ سطح پر پہنچنا چاہتا ہے اور پہنچتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات، زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون سا وہ انسان ہے جو سب سے اچھا اور سب سے بہتر عمل اور کام کرتا ہے۔ لیکن بندگی کے اس مقصد تک پہنچنا اور اسے پانا ہمیں اور آپ کے لیے اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ ہو جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہت سی مشکلات، بہت سی آزمائشوں اور بہت سارے امتحانات سے گزر جانے کے بعد ہمیں اور آپ کو وہ مقام بندگی حاصل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ اس سے پہلے جو بھی مومنین بندے ہمارے گزرے ہیں ہم نے ان کو بہت بڑی کٹھن سختیوں میں، آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں ڈال کر ہم نے ان کا بھی امتحان لیا ہے، ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو پہلو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، انہیں بہت ساری کچھ بنیادی فطری ضرورتیں بھی دے رکھی ہے، اور ہماری زندگی کی وہی ضرورتیں، وہی حاجتیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا ہماری زندگی کی ایک اہم بنیادی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے۔ کھانا نہ کھائیں کمر سیدھی نہ رہے گی، کھانا نہ کھائیں کوئی حرکت نہیں کر سکیں گے، کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہم اور آپ اللہ کی عبادت اور بندگی بھی صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا یہ بھوک اور یہ پیاس کبھی کبھی ہمیں اور آپ کی، ہمارے اور آپ کی جان لینے کو بھی اتار ہو جاتی ہے، انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے، لیکن ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ پیٹ بھرنا ہے ضرور، لیکن کیا ہمیں پیٹ ایسے ہی بھرنا ہے جو چیز ملے کھاتے جائیں؟ حلال حرام کی تمیز کرنا ہے، جائز ناجائز کا فرق نکالنا ہے۔ ہم وہ سب کچھ نہیں کھا سکتے، ہم وہ سب کچھ نہیں پی سکتے، ہم حدود میں ہیں، پابندیوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کا آزاد کردہ خادم غلام آیا اور دودھ لے کر آیا۔ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ دودھ پی لیا، دودھ پینے کے بعد کہا کہاں سے لائے ہو یہ دودھ؟ تو اس خادم نے کہا میں نے بہت سالوں پہلے ایک شخص کو کہانت کی تھی، مجھے کہانت کا علم نہیں تھا، میں نے اسے کچھ باتیں بتائی تھی، پیشین گوئی کی تھی اور وہ باتیں سچ نکل گئی، تو اس نے بطور اجرت اور مجھے بطور مزدوری کے مجھے خوشی کے طور پر یہ ہدیہ روپیہ دیا اور میں نے دودھ خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے پیا۔
جانتے ہو ابو بکر نے کیا کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے حلق میں ڈالا اور جو دودھ کا گھونٹ پیٹ میں جا چکا تھا اسے کھے کر کے باہر نکال دیا. کیا جذبہ تھا؟ کیوں ایسا آپ نے کیا؟ اس لیے کہ پیٹ بھرنا جہاں ہماری ضرورت ہے لیکن وہیں پر ایک امتحان بھی ہے، وہیں پر ایک آزمائش بھی ہے. پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم جو بدن حرام کمائی، حرام لقمے اور حرام گھوڑ سے پلا ہو، پرورش پایا ہو، سب سے زیادہ وہ نار جہنم کا مستحق ہوگا، سب سے زیادہ وہ نار جہنم کا مستحق ہوگا. اسی طرح آپ دیکھو کھانے پینے کے ساتھ ہمارے لیے مال اور دولت بھی زندگی کی ضرورت ہے، مال اور دولت بھی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن وہیں پر ایک یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے. بروز محشر قیامت کے دن اللہ سوال پوچھے گا، وہ بھی پہلا سوال، من این اکتسبہ وما انفقہ، یہ جو مال تم نے دنیا میں حاصل کیا تھا کہاں سے کمایا؟ ایمانداری سے، بے ایمانی سے، جھوٹ بول کے، سچ بول کر کے، امانت داری سے یا خیانت سے، دھوکے سے یا فریب سے، یہ مال کیسے تم نے کمایا؟ اس کا حساب دو. وما انفقہ، اور کہاں تم نے اس کو خرچ کیا؟ دونوں کا حساب ہوگا. یہ امتحان اور آزمائش ہے. یہ زندگی کی نیند جو ہماری سخت ضرورت ہے، نیند نہ آئے تو انسان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، وہ یہاں وہاں بھٹکتا ہے، بھڑکتا ہے. نیند نہ آئے تو موت سے بدتر انسان کی زندگی ہو جاتی ہے. یہ نیند جہاں ہماری اور آپ کی ضرورت ہے وہیں پر ایک امتحان بھی ہے، وہیں پر آزمائش ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ مؤذن کی اذان کی صدا ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، اس کے باوجود ہم غفلت کی نیند میں فجر کی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، یا ہم نیند میں اس طرح سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے؟ تو پھر یہ نیند بھی ہمارے لیے ضرورت کے ساتھ ایک امتحان اور آزمائش ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم انسانوں کی ایک بنیادی اور فطری ضرورت ہے شہوات نفسانی کو پورا کرنا، جسمانی خواہشات کو پورا کرنا، جس کے لیے ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت پڑتی ہے. یہ خواہشات نفسانی کو پورا کرنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یزمر لما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمر لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھ کو دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی چیز اس کی اپنی زبان اور دو پیروں کے بیچ رہنے والی اس کی اپنی شرمگاہ، اگر ان دو چیزوں کی مجھ کو ضمانت دے دے ازمر لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ذرا سوچو، عزتوں کی حفاظت پر اتنی بڑی دولت نعمتیں جنت مل رہی ہے، لیکن آج وہی عزتیں ہماری اتنی سستی ہو گئی، اور خاص کر ننگے پن کے دور میں، بے حیائی کے دور میں، بے شرمی کے دور میں، بے غیرتی کے دور میں، جہاں ایک لڑکا کو ایک لڑکی سے ملنے میں کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، آزاد لڑکا ہے، آزاد لڑکی ہے، نہ اس پر کوئی نگہداشت کرنے والا ہے، نہ اس کا کوئی سرپرستی کرنے والا ہے، لڑکا اپنے من کا کر رہا ہے، لڑکی اپنے من کی کر رہی ہے، اور دونوں آزاد ہیں. اور پھر اس سے بھی بڑی مصیبت اور فتنہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل فون، یہ واٹس ایپ کی دنیا، یہ فیس بک کی رنگین دنیا، یہ ٹویٹر کی دنیا، جو ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے ملنے اور ملانے کا بہت اہم رول ادا کر رہی ہے اور ایک آسانی اور سہولت پیدا کر رہی ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ موبائل فون ہمارے لیے فائدہ ہے، ہاں ضرور فائدہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ مصیبت ہے. سماج کے مسئلے جہاں یہ حل کر سکتی تھی، پر وہ حل کرنے کے بجائے اس سے زیادہ بے حیائی اور بے شرمی کو فروغ دے رہی ہے. بے حیائی اور بے شرمی میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو آگے بڑھا رہی ہے. آپ جانتے ہیں اسی ماہ فروری کی 14 آنے والی تاریخ، 14 تاریخ، جس کو دنیا بھر کے گمراہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ویلنٹائن ڈے کے نام پر منائیں گے، ویلنٹائن ڈے کے نام پر منائیں گے. کون سا ہے یہ دن؟ کیا ہے یہ تہوار؟ ایک دو محبت کرنے والے جوڑے، اس کو معاشرہ میں مبتلا ہونے والا ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو گلاب، لال گلاب کا پھول دے کے اپنی محبت کا اظہار کریں گے. پھول بھی اس دن کم پڑ جائے، اور پھر وہاں پر ایک کارڈ دیتے ہیں، کارڈ دے کر وہ اپنے آپ کو ہدیہ دے کر، مٹھائیاں دے کر، ٹافیاں دے کر ایک دوسرے سے اپنے اس کو معاشرہ اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے چلیں گے. یہ 14 فروری کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کیا ہے یہ ویلنٹائن ڈے؟ جانتے ہیں آپ اس کے پیچھے کی حقیقت؟ ایک رومی بادشاہ تھا، جب وہ کسی ملک پر حملہ کرنا چاہا، اپنے شہروں کو فوج میں، شہریوں کو فوج میں داخل ہونے کا حکم دے دیا. سارے شہری فوج میں داخل ہو گئے، لیکن وہ لوگ داخل نہ ہوئے جو شادی شدہ تھے، جن کے پاس عورتیں تھیں، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر فوج میں داخل نہیں ہوئے. تو رومی بادشاہ نے یہ پابندی لگا دی کہ اب کوئی نوجوان شادی نہیں کرے گا، شادی پر ہی پابندی لگا دی. اس وقت اس دور کے اندر ایک راہب، ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے فوجی
خوشیوں کی چھپ چھپ کر شادیاں شروع کی، اور یہ بات جب بادشاہ رومی کو پتا چلی، اس نے ویلنٹائن کو بلایا اور 14 فروری 270 عیسوی میں اسے پھانسی دے دیا، اسے قتل کی سزا دے دی۔ اب اسی کی یاد میں یہ یوم ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اور حیرت تو ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی بطور تہوار اور خوشیوں کے یہ ویلنٹائن منائیں گے، اور اسی دن کی یاد کرتے ہوئے آج 14 فروری آنے والی کو یہ لوگ ویلنٹائن ڈے منائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی مصیبت کہ یونانی عقیدے کے مطابق وہ کارڈ جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس کارڈ کے اندر ایک تصویر ہوتی ہے جسے محبت کا الہ کہا جاتا ہے، محبت کا خدا کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمان آگے بڑھ کر اس محبت کے الہ کی پوجا کرتا ہے، اس محبت کے خدا کی پوجا کرتا ہے۔ گویا شرک پر پوری طرح یہ بے غیرتی اور بے شرمی مبتلا ہے پوری دنیا کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں۔ میں مختصر سی تشریح کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ جانتے ہیں آپ، اس امت کی بربادی، اس امت کی تباہی کی پیشین گوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے پہلے ہی صادر ہو چکی ہے کہ یہ امت برباد ہوگی، یہ امت تباہ ہوگی۔ کب ہوگی؟ کہا لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ جب اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلنے لگو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ پچھلی امتیں، گزری ہوئی امتیں کیا یہود و نصارہ ہے؟ اللہ کے نبی پھر اور کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ ہے جن کی روش اور نقش قدم پر چل کر کے میری امت کے لوگ گمراہ ہوں گے۔ جیسے یہ گمراہ ہوئے، دین سے دور ہوئے، اللہ کے باغی ہو گئے، اسلام سے دین سے بغاوت کر ڈالی ان یہود و نصارہ نے، ایسے ہی میری امت کے لوگ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر کے اپنے آپ کو دین سے دور کر لیں گے، اللہ کا باغی بنا لیں گے۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، یہ بنی اسرائیل کے اندر، اور یہ کون ہے؟ وہی یہودی ہے۔ یہ یہودیوں میں جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ عورتوں کا فتنہ تھا، وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ میرے بھائیو دوستو، آج کی نسل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی فتنے کے اندر مبتلا ہے، اسی فتنے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اندازہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، دو ایسی عورتیں میری امت میں آئیں گی، دو صفت کی ایسی عورتیں میری امت میں آئیں گی جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ اہل نار کی ہوں گی، وہ جہنمی اور دوزخی ہوں گی۔ وہ دونوں عورتیں کیسی ہوں گی؟ کاسیات عاریات، لباس ایسا پہنیں گی کہ وہ پہن کر بھی ننگی محسوس ہوں گی اور ننگی لگیں گی، ان کے بدن کے نشیب و فراز ظاہر ہوں گے، اور وہ خود مائل ہوں گی نوجوان لڑکوں کی جانب، اور نوجوان لڑکوں کو اپنی جانب خود مائل کریں گی۔ لم يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں کبھی نہیں داخل ہو سکتی ہیں، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس ہو رہی ہوگی، وہ خوشبو تک نہیں پا سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج لوگوں کی سوچ یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کی خصوصاً یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ جو یہ زندگی ملی ہے مزہ کرنے کے لیے، خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، انجوائے آف لائف کا انجوائے کرو، کیونکہ شریعت کی پابندی اگر ہم اور آپ کریں گے تو وہ کہتا ہے ہمارا نوجوان بات کرو اس سے، وہ کھل کر اگر نہیں بھی کہے گا تو گھما پھرا کے وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ زندگی کا مزہ جو لینا ہے لے لو، اپنی ضرورتیں، چاہتے، خواہشیں، محبتیں سب پوری کر لو۔ یاد رکھو جب شریعت کی پابندی پر آ جاؤ گے تو بہت ساری خواہشات سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ یہ دین ہمیں زندگی کے مزے سے روک دے گا، یہ دین ہمیں ذائقے سے روک دے گا۔ ذرا سوچو، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری ساری ضرورتیں پوری کی، جس نے ہمارے جسم میں خواہشات پیدا کیے، پھر وہ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے راستہ کیسے نہیں بنائے گا؟ وہ کیسے منع کرے گا خواہشات نہ پوری کرو؟ وہ ضرور اس کی شریعت نے، اس کے دین نے، اس کے پیغمبر نے ایک جائز نکاح کے ذریعہ انسان کو، لڑکے اور لڑکی کو اپنی خواہش پوری کرنے کا پورا راستہ صاف کیا ہوا ہے، ایک نظم بنایا ہے، ایک اصول اور ضابطہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھو اگر خواہشات سے یہ دین ہمارا اور یہ شریعت ہماری بعض کسی خواہشات سے روکتی بھی ہے تو وہ روکنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا ہے، بہتری کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہماری شریعت چاہتی ہے کہ تم انسان ہو تو انسان ہی بن کر رہو، ایسے کام نہ کرو جس سے تم جانور بن جاؤ، جس سے تم درندے بن جاؤ، جس سے تم حیوان بن جاؤ۔ اس لیے وہ تمام ان خواہشات پر اور ان چاہتوں پر پابندیاں ضرور لگا کے رکھتا ہے جو چاہتے انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال دیتی ہے، اور وہ خواہشیں انسان کو حیوان اور جانور بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری سوچ ہمارے نوجوانوں سے جب بات کرو تو ایک دوسری سوچ جو غلط مزاج، یا تو یہ ایمان کو سمجھ نہیں رہے ہیں،
یا اپنے شریعت کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، جو ایسی سوچ ہمارے اور آپ کے بیچ معاشرے میں رکھتے ہیں اور وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں. وہ سوچ کیا ہے ان کی دوسری معلوم ہے کہ شادی جو جائز طریقے سے ہو، لڑکا لڑکی کو پیغام دے، لڑکی لڑکے کو پیغام دے، عقد مسنون ہو، پھر ولیمہ ہو، جائز و شریعت کی روح سے جو نکاح عمل میں آئے، اس میں اس کے بعد وہ محبت نہیں پیدا ہوتی جو شادی سے پہلے دوستی کرنے میں پیدا ہوتی. یہ سوچ ہے اور یہی دنیا عام کر رہی ہے ہمارے اور آپ کے بھی، کہ شادی کے بعد وہ محبت نہیں ہوتی جو محبت شادی سے پہلے دوستیاں کرنے میں ہوتی ہے. اس لیے لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں اور زندگی کی محبت وہ اسی کو سمجھتے ہیں. ذرا دیکھو شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ ایک اچھا شوہر ہو، ایک مخلص شوہر ہو اور ایک وفادار شوہر مل جائے جو بیویوں کے حقوق کو سمجھنے والا ہو، اور ایک اچھی بیوی مل جائے جو اپنے شوہر کے لیے وفادار ہو، بے پناہ محبت کرنے والی ہو. تو ان دونوں رشتوں میں میاں بیوی کے جو محبت اللہ پیدا کرتا ہے وہ محبت حرام اور ناجائز طریقے سے دوستیوں میں محبت پیدا نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے جو نکاح کے ذریعہ عمل میں آتا ہے. یعنی نکاح کے ذریعہ شریعت کے مطابق عقد مسنون کے ذریعہ میاں اور بیوی میں جو رشتے محبت قائم ہوتے ہیں، اللہ اس میں جو برکت عنایت کرتا ہے وہ محبت ناجائز رشتوں میں اور عشق و معاشرہ کے رشتے میں نہیں ہوتا. عملی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے. ایک عورت تھی خادمہ لونڈی بریرہ، ان کے شوہر کا نام تھا مغیث. شریعت کا یہ قانون تھا کہ جو لونڈی ہے جب وہ آزاد ہو جائے تو پھر اس کو اختیار ہے چاہے وہ اپنے شوہر کو اپنے پاس رکھے یا وہ اپنے شوہر سے بھی آزاد ہو جائے. یہ شریعت کا قانون تھا اور ہے. وہ لونڈی بریرہ جب آزاد ہوئی تو آزادی کے ساتھ انہوں نے مغیث اپنے شوہر کو بھی آزاد کر دیا اور وہ بھی ان کے پاس جانا انہوں نے پسند نہیں کیا، چھوڑ دیا ان کو بھی. اب وہ مغیث جو ایک مخلص شوہر تھے، وفادار شوہر تھے، بیوی سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، دیکھا گیا کہ مدینے کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک بھیگ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے مغیث کی محبت کا دیوانہ پن دیکھ رہے ہیں. بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ لو راجعتی، کیا بہتر ہوتا اگر تم اپنے شوہر کے پاس لوٹ جاتی، اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی. بریرہ نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ پیارے نبی نے کہا حکم نہیں بلکہ یہ مشورہ ہے. تو بریرہ نے کہا پھر میں آپ کے اس مشورے کو نہیں مانتی، میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی، میں ان کو اپنے شوہر نہیں بنانا چاہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے چچا دیکھ رہے ہو ایک شادی جو شریعت کے مطابق ہو اور میاں بیوی کے اندر جو رشتے محبت پیدا ہوتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ مغیث جو ہے بریرہ کے لیے کتنا زیادہ دیوانہ بنے ہوئی ہے اور کتنی محبت کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو. تو یہ کس نے کہا؟ نوجوانوں کو یہ ساری محبت اس کو معاشرہ کو جو ملتی ہے، میں آپ کو سچا پیغام دیتا ہوں، یہ محبت کہیں اور سے نہیں بلکہ فلموں سے اور سیریلوں سے ملتی ہے. ہمارے بھائی جو فلمیں دیکھتے ہیں، ہماری لڑکیاں اور بچیاں جو گھروں میں بیٹھ کر سیریل سے دیکھتی ہیں، یہ سارے محبت کے سبق ان کو وہیں سے ملتے ہیں. حالانکہ میرے بھائیوں، میرے نوجوان بیٹوں یا بچوں یا جو میری ماں اور بہنوں یا جہاں تک بھی آواز جائے، آپ یہ سمجھو کہ آپ محبت کا سبق وہاں سے سیکھ رہے ہو جن کو اگر دیکھو تو حقیقت میں ان کی اپنی عملی زندگی میں خود کو محبت نصیب نہیں ہوتی، خود کو محبت میسر نہیں ہوتی. ایک اداکار ہے، اس کی بیوی یہاں وہاں محفلوں میں جا کے شوٹنگ کر رہی ہے، پارٹیوں میں وہ دن بھر خوف کھاتا رہتا ہے، وہ دن بھر ڈر رہا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری بیوی کو کوئی اور پسند آ جائے اور مجھے چھوڑ کر طلاق دے کے وہ اس سے شادی کر لے. وہ آدمی، وہ شوہر ہمیشہ دن اور رات ڈر رہا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں جاؤں اور میں کسی لڑکی اور کسی ہیروین، کسی اداکارہ کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے، میں اس سے شادی کروں. یہ محبت کا جن کے زندگی میں خود ہی ان کو اپنے آپ پر وشواس اور بھروسہ نہیں ہے، آج ہم نے محبت کا سبق وہیں سے سیکھا ہے. لوگوں کی غلط سوچ ہے یہ. نوجوانوں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جو خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسی ویلنٹائن ڈے کی صورت میں اور شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ جو عشق و معاشرہ کا چکر ہوتا ہے، شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جانتے نا 20% ایسے ہیں جن کا رشتہ میاں بیوی میں بدل جاتا ہے، ورنہ 80% ایسے معاشرہ اور ایسے عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں جن کا رشتہ میاں بیوی میں نہیں بدلتا ہے. 20% صرف ہوتے ہیں
جو رشتے زوجیت میں بچ جاتے ہیں لیکن رشتہ میاں بیوی کا بن جانے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ملتا. کچھ ہی دنوں کے بعد, کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کی آپ معاشرے میں دیکھ لو, یہ ایک کھلی ہوئی تصویر ہے کہ وہ عشق و معاشرہ سے کی جانے والی شادی اور ان جوڑوں کے درمیان 2-4 مہینوں کے بعد آپس میں لڑائیاں شروع, دنگے شروع, فساد شروع, اس لیے کہ جو چیز اسے میاں کو اپنی بیوی بنانے کے بعد حاصل ہونی چاہیے تھی وہ ساری چیزیں وہ شادی سے پہلے حاصل کر چکا ہے. اب وہ لذت, وہ ذائقہ نہ بیوی کو شوہر کو بیوی میں نظر آ رہا ہے, اور پھر وہ اختلاف یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے, طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائز رشتے جو بنتے اس میں بھی طلاق ہوتے ہیں, لیکن جتنی کثرت تعداد میں اس کو معاشرہ کی شادی میں ہوتے ہیں وہ جائز راستے سے جو رشتے بنتے ہیں یا بیوی کے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور وہ جو سچا پیار, سچی محبت جو شوہر اور بیوی آپس میں کرتے ہیں ان سے آپ رائے لے سکتے ہیں, ان سے مشورہ لے کر سکتے ہیں. یہ محبت بڑی بے مثال ہوتی ہے. اور وہ 80% کے لوگ جو بچتے ہیں, معلوم 80% جن کا رشتہ میاں بیوی کا نہیں ہو پاتا, ان 80% لوگوں کے اندر کیا معاملہ آتا ہے, لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی, لڑکے کی شادی کہیں اور ہوگی, دونوں الگ الگ ہو گئے. اب لڑکا جس لڑکی کو لے کر اپنے گھر بیوی بنا کر آیا ہے, اب وہ اپنے باپ کی زبردستی سے آیا ہو یا خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے آیا ہو, کیسے بھی اس لڑکی کو بیوی بنا کر زبردستی لایا ہو, مجھے آپ بتاؤ, میرے نوجوان بھائیوں, میری نوجوان بہنوں, آپ ہی بتاؤ کہ جو شوہر ایک لڑکی کو زبردستی کا رشتہ سمجھ کر بنا کے لایا ہو وہ اپنی محبت اسے کہاں سے دے گا, وہ کیسے اس سے محبت کرے گا, اس کی محبت تو کہیں اور ہے. ایک لڑکی ہے, پھر اس کو لڑائی جھگڑے شروع, ایک لڑکی ہے اس کی محبت کہیں گلیوں میں ہے, کہیں شہروں میں ہے, اور وہ باپ کی ذمہ داری سمجھ کر, خاندان کی غیرت کو سمجھ کر, مان لو اگر وہ شادی کر بھی لیتی ہے, شادی کرنے کے بعد اس لڑکی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, بڑا بھیانک, بہت بھیانک. حیا کی بات ہے, شرم کی بات ہے, لیکن بطور نصیحت یہ پیغام دوں گا میں, وہ لڑکی جس نے اپنی محبت شہروں اور گلیوں میں چھوڑ کر آئی ہے وہ ایک بیوی کی طرح اپنے شوہر کو پیار کہاں سے دے سکتی ہے, وہ وفادار بیوی کہاں سے بن سکتی ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اپنے اس شوہر سے جدائی اختیار کرنے کے لیے, الگ ہونے کے لیے اور اپنی محبت سے دوبارہ ملنے کے لیے یہاں تک دنوں میں الزام لگاتی ہے, اچھے خاصے نوجوان پر نامردانگی کا الزام لگا دیتی ہے, ہمارا شوہر نامرد ہے. اللہ اکبر. ایسے بھی کیسے معاشرے میں ہے اس سے چھٹکارا لینے کے لیے اور اپنے عاشق سے ملنے کے لیے, اور اس سے بھی اگر سمجھوتا کہیں ہو بھی جاتا, جانتے ہو کیا, اس کی ماں ستا رہی ہے, اس کا باپ ستا رہا, جہیز مانگ رہا, نہ جانے کتنے تہمت اور الزام لے کر اس سے الگ ہونا چاہتی ہے. اور اگر شرم و حیا والے جوڑے ہیں تو سمجھوتا باقاعدہ اس بات پر بھی ہو جا رہا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ جو معاملہ گھروں میں کرتی ہے وہ باہر جا کے اپنے عاشق کے ساتھ وہی معاملہ اس سے بھی کرتی ہے. زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اور اگر یہ محبت, یہ عشق و معاشقہ جو شادیوں سے پہلے نوجوان بھائی اور بہنیں کرتے, اگر یہ کسی انجام تک نہ پہنچے, اگر ان کی شادیاں نہ ہونی پائے تو آپ جانتے ہیں ان کی حرام موت ہوتی ہے, خودکشی کر لیتے ہیں یہ لوگ. نوجوان لڑکا, نوجوان لڑکی ایک دوسرے کی محبت میں اس طرح پیار میں پاگل ہو کر کے جب شادیاں اور انجام تک نہیں پہنچتی تو جا کر خودکشی کر لیتی ہے, اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی ہے. میرے بھائی تو کیا بات ہے, محبت کا جذبہ جو ہمیشہ خیر لاتا ہے, محبت کا جذبہ جو ہمیشہ بہتری لاتا ہے, محبت کا جذبہ جو ہمارے لیے اچھائی پیدا کرتا ہے, اور اتنی ساری برائیاں اس کو معاشرہ کے چکر میں یہاں موجود ہیں سماج اور سوسائٹی میں, پھر ہم اسے محبت نہیں, اس کو ہوس کا نام دیں گے. وہ محبت نہیں ہو سکتی. ارے بندہ اللہ سے جب محبت کرے اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے. ایک بندہ نبی سے محبت کرے وہ پیارا امتی ہو جاتا ہے. ایک بچہ ماں باپ سے محبت کرے وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. ایک بچہ, ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے وہ وفادار بیوی بن جاتی ہے. محبت تو خیر لاتی ہے, اور اتنی ساری برائیاں اگر آ رہی ہیں اس کو معاشرہ کے چکر میں تو پھر وہ محبت نہیں بلکہ اس کو ہوس کا نام دیں گے. میرے بھائی اور دوستوں, ہمارے نوجوان بھائی اور بہنوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیشہ, ہر لمحہ. آپ جانتے ہیں یہ محبت کتنے دنوں کی ہوتی ہے؟ یہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, بھائی اور بہن جو اس کو معاشرہ کا چکر لاتے ہیں, کتنی دنوں تک یہ محبت رہتی ہے جانتے ہیں؟ 2 مہینہ, زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ, اور اس سے زیادہ ہو گیا تو سال 2 سال. تعجب کی بات تو یہ ہے, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 2 مہینے کی محبت, 2 سال کی محبت کے خاطر یہ لڑکے اور لڑکیاں, یہ نوجوان اپنی 20 سالہ دائمی بے مثال محبت اپنے والدین کی بھول جاتے ہیں یہ لوگ.
اپنے ماں باپ کو، وہ ماں جس نے محبت کا جذبہ دکھاتے ہوئے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک تمہیں رکھا، وہ ماں جو تمہاری محبت کا جذبہ دکھاتے ہوئے اپنے جسم کے خون کو دودھ کی شکل میں پلایا، وہ ماں جو تمہاری محبت کے جذبے میں اپنی رات کی نیندوں کو حرام کر دیا، وہ ماں جو تمہاری محبت کے جذبے میں اپنے آپ کو تباہ برباد کر دیا، وہ باپ، اس باپ کی محبت بھول جاتے ہو جو باپ تمہاری محبت کے جذبے میں دھوپ میں تپتا رہا، وہ باپ کی محبت کا جذبہ بھول جاتے ہو جو تمہارے لیے ہاتھ گاڑیاں چلا کر کماتا رہا، وہ باپ کی محبت کا جذبہ بھول جاتے ہو جو باپ تمہاری محبت کے خاطر اپنے مالک کی گالیاں سنتا رہا، وہ باپ کی محبت بھول جاتے ہو جو باپ تمہارے خاطر بیمار اور لاچار اور کمزور ہوتے ہوئے بھی وہ نوکریوں کے برابر جاتا رہا۔ اس چھچورے پن کی محبت اور چھچورے پن کا عشق 2 مہینے اور سال بھر کی محبت کے خاطر تم اپنے 20 سالہ بے مثال بے نظیر محبتوں کو بھلا دیتی ہو۔ کیسے بھلا پاتی ہو؟ کیسے بھلا پاتی ہو؟ محبت کے 2 جملے تمہیں اتنا گمراہ کر دیتے ہیں، تمہیں اتنا ذلیل کر دیتے ہیں۔ نہ تمہیں خاندان، تمہیں اپنی عزت کا سودا تو کیا، اپنی شرافت کا سودا تو کر لیا، اپنے خاندان کی عزتوں کا سودا کیا، اللہ کی محبت کا سودا کیا، نبی کی محبت کا سودا کیا، ہر چیز کا سودا صرف 2 لفظوں کی محبت کے خاطر تم نے کتنوں کی محبت کا سودا کر دیا۔ یہ غور کرنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا سماج اور معاشرے کے ہمارے نوجوان بہنوں، بھائیوں اور بہنوں کو۔ میں بار بار خطبے میں پہلی بار ہے کہ بہنوں کا نام لے رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بہنیں حاضر تو ہے نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے دل عزیز عطیہ اللہ جو ویڈیو خطبے کا باقاعدہ یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، میں چاہتا ہوں، ان کا بھی ارادہ کہ یہ خطبہ لوگوں گھروں تک پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ اللہ ان کے ارادے کو کامیاب کرے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وہی ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے خطبے کا کوئی ایک پیغام، ہماری تقریب کی کوئی ایک نصیحت ہو سکتا ہے ہمارے کسی نوجوان بہن کی عزت کو بچا دے، عشق میں نہ مبتلا ہونے پائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے خطبے کی کوئی ایک نصیحت کسی کا گھر برباد ہونے سے اور جلنے سے بچا دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے خطبے کی ایک نصیحت کسی خاندان کی عزت کو بچا لے۔ ہمارے خطبے کی ایک نصیحت ہمارے نوجوان بھائی اور بہنوں کے لیے اللہ کی محبت اور اپنے ماں باپ کی محبت اور نبی کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے، اور ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو اپنے عشق و معاشرہ کا اظہار کرتے ہیں اس سے یہ باز آ جائیں، باز آ جاؤ، تمہیں دنیا ٹھکرائے گی، پیغمبر اور اس کا اللہ ہمارا رب ہمیں نہیں ٹھکرائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عشق میں مبتلا ہو، وہ لڑکی ہو یا لڑکے، اگر عشق میں ڈوب چکے ہو تو سنو اللہ کے خاطر وہ رشتہ توڑ دو، اللہ کے خاطر وہ عشق ختم کر دو، وہ معاشرہ ختم کر دو۔ پیغمبر کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں اس سے بہتر شوہر عطا کرے گا، وہ تم سے ان سے بہتر جوڑا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خاطر چھوڑو گے، اللہ تم سے وفادار شوہر اس سے زیادہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ کے خاطر چھوڑ کر دیکھو، اگر گنہگار بھی ہو گئے ہو، اگر اس میں ڈوب بھی گئے ہو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کر لو، اللہ آج بھی تم سے محبت کرنے کو تیار ہے، اللہ آج بھی تمہیں چاہنے کو تیار ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ویلنٹائن ڈے بڑا خطرناک دن ہے جو 14 فروری کو آنے والا بے شرمی، بے غیرتی اور محبتوں کا ناجائز استعمال، اس کو معاشرہ کے نام پر نوجوانوں کی گمراہیاں اور لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہو کر کے اپنے دین اور اپنے حیرت تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے کہ دنیا کرے تو کرے، ہمیں اس سے کیا لینا؟ دنیا کرے تو کرے، وہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے منکر ہیں، پر ہم اور آپ، ہماری نوجوان بہنیں بھائی، یہ تو مسلمان ہیں نا، یہ ایمان والے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، ان کے پاس حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کرتوت کا حساب دینا۔ پھر ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان لڑکا ہو کر کے ایسے ناجائز تہوار اور ایسے ناجائز اور بے حیاؤں کے محفلوں میں کیسے شامل ہو، مبارکبادیاں دیتے رہیں، یہ ہمارے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو، ہمارے نوجوان بہنوں کو جو اس بری لت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کو انہیں ہدایت نصیب فرما اور وہ ہدایت حاصل کر کے دوبارہ اللہ کی راہ پر آ جائیں۔ جو گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ کو انہیں اللہ اپنا راستہ دکھا، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ان کے دلوں کو روشن کر، ان کو منور کر۔ اللہ جو جا چکے ہیں تو ان کو سلامت رکھ، ان کو ہدایت دے، اور جو جانے والے ہیں اللہ تو ان کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک لے، ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرم و حیا کے ساتھ اور آپ کے شریعت کی تعلیمات سے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب ہماری موت ہو تو ایمان کے سر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔